بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان پاکستان ٹی وی کے سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو میاں خلیفہ کے بارے میں ہے، جو پارن انڈسٹری کی بڑی مشہور شخصیت ہیں اور آج سے کچھ منتھ پہلے انہوں نے پارن انڈسٹری کو چھوڑ دیا۔ اس انڈسٹری کو چھوڑنے کے بعد بی بی سی پر انٹرویو کے دوران میاں خلیفہ نے بہت بڑے بڑے انکشافات کیے کہ کیسے اس کو ورگلا کر اس سے گندی ویڈیوز بنائی گئیں اور ان ویڈیوز کا اس کو کتنا معاوضہ ملتا تھا، پہلے ان کو کتنی رقم دی گئی اور اس رقم سے ان سے کیا کیا کام کروایا گیا، اور اس انڈسٹری کے مالکان جب بھی کسی لڑکی کو اپنے چنگل میں پھنسانا چاہتے ہیں تو کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں اور ساتھ میں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ ناظرین کرام، لبنان کے شہر بیروت میں پیدا ہونے والی میاں خلیفہ 2001 میں امریکہ منتقل ہو گئیں۔ اکتوبر 2014 میں میاں خلیفہ نے پرنوگرافی میں اداکاری شروع کر دی اور پرنوگرافی کی ایک ویب سائٹ پرن ہب کے مطابق دسمبر 2020 تک میاں خلیفہ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی اداکارہ بن چکی تھی۔ کیریئر کا یہ انتخاب میاں کو بہت زیادہ مہنگا پڑا۔ ایک فلم میں حجاب پہن کر کام کرنے کی وجہ سے اسے مشرق وسطیٰ میں شدید تنقید اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لہٰذا اس تنقید کے 3 ماہ بعد میاں نے پرنوگرافی کو خیر آباد کہہ دیا۔ ناظرین کرام، پرنوگرافی چھوڑنے کے بعد بی بی سی کی جانب سے میاں خلیفہ کا انٹرویو لیا گیا۔ اس انٹرویو میں میاں خلیفہ بتاتی ہیں کہ اسے ماڈلنگ کی آفر ہوئی۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ آپ دکھنے میں بڑی خوبصورت ہیں، اس لیے آپ کو ماڈلنگ کرنی چاہیے، اور جب میں اس شخص کی باتوں میں آ کر ماڈلنگ کے لیے تیار ہو گئی تو اس نے مجھے بڑی آفر کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ماڈلنگ چھوڑ کر فحش یعنی گندی فلموں میں کام کریں گی تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ گندی فلموں میں آپ کا ٹائم بھی کم لگے گا اور پیسہ بھی زیادہ کمایا جا سکے گا۔ اس انٹرویو میں میاں خلیفہ کا مزید کہنا تھا کہ جب بھی یہ لوگ کسی کو اپنے چنگل میں پھنسانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ماڈلنگ یا کمرشل کی آفر دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی برین واشنگ کر کے فحش انڈسٹری میں پھینک دیتے ہیں۔ میاں خلیفہ بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے مجھ سے کنٹریکٹ کیا تو مجھے $12,000 دیے گئے، جو اس وقت میرے لیے بہت زیادہ تھے، لیکن مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان $12,000 کے بدلے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے صرف 3 مہینے فحش فلموں میں کام کیا اور میں نے 12 فحش فلمیں بنائیں، مجھے ہر فلم کے بدلے $1,000 دیے جاتے تھے۔ میاں خلیفہ اپنے انٹرویو میں آگے چل کر بتاتی ہیں کہ جب یہ لوگ آپ سے معاہدہ کرتے ہیں تو آپ کو اتنا مشکل کنٹریکٹ پیپر دیا جاتا ہے کہ اس پر لکھی ہوئی انگلش ایک عام انسان کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے۔ اس نے بتایا کہ مجھے جب کنٹریکٹ پیپر دیا گیا تو میں اس وقت صرف 21 سال کی تھی اور میں اتنی خاص انگلش بھی نہیں جانتی تھی، اس لیے میں نے جلدی میں یہ کنٹریکٹ پیپر سائن کر دیا۔ اس کے بعد جب میں اس اندھیر نگری میں داخل ہوئی تو مجھے آہستہ آہستہ سب چیزوں کا احساس ہونا شروع ہو چکا تھا۔ تب میں نے سوچا کہ میں چھپ کر کام کرتی رہوں گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ میرا تعلق لبنان سے تھا اور وہاں کے لوگ ایسے لوگوں سے شدید نفرت کرتے ہیں، لیکن مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میری ویڈیوز اتنی وائرل ہو جائیں گی۔ اس طرح میں اتنی زیادہ مشہور ہو گئی کہ پرن ویب سائٹ نے میری وجہ سے $1 ملین کمائے، لیکن مجھے صرف $12,000 میں ہی ٹرکا دیا گیا۔ میاں خلیفہ بتاتی ہیں کہ جب میں اس انڈسٹری کے بے حس اور ظالم لوگوں سے تھک چکی تو میں نے اس انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ویکیپیڈیا سے لے کر میں ہر جگہ پر گئی کہ انٹرنیٹ پر موجود میرا فحش مواد کاٹ دیا جائے، لیکن مجھے کہیں سے بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ میاں خلیفہ کہتی ہیں کہ مجھے پہلی بار حجاب پہن کر ویڈیو بنانے کا کہا گیا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر میں نے حجاب پہن کر ویڈیو بنائی تو لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ میری اس بات پر وہ لوگ زور زور سے ہنسنے لگے۔ اس کے بعد میں اتنا ڈر گئی کہ میں ان کو انکار نہ کر سکی، اور اس دن سے لے کر آج تک یہ سب ویب سائٹ میرے نام پر لاکھوں ڈالر کما رہی ہیں، لیکن مجھے صرف $12,000 دیے گئے اور میں نہیں جانتی کہ اب یہ لوگ کب تک میرے نام پر پیسے کماتے رہیں گے۔ میاں خلیفہ مزید بتاتی ہیں کہ ایک ویڈیو بنانے میں 12 سے 14 گھنٹے لگ جاتے تھے اور مجھے ایسے طریقے سے سیکس کرنے کا کہا جاتا تھا کہ میں سن کر کانپ جاتی، لیکن وہ مجھ پر اتنے غالب آ چکے تھے کہ میں انکار نہ کر پاتی۔ اور ان باتوں سے سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ان فلموں میں بہت کچھ ایسا دکھایا جاتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، حالانکہ دیکھنے والوں کو یوں محسوس
महसूस होता है जैसे ये सब हकीकत है और हम भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सब झूठ पर मबनी होता है इसलिए ऐसा करने के शौकीन अफराद कभी कामयाब नहीं हो पाते, जिसके नतीजे में उनके घर तबाह हो जाते हैं। इस इंटरव्यू के आखिर में मियां खलीफा बताती हैं कि अब मैं बिल्कुल आम लोगों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे मेरे माँ बाप छोड़ चुके हैं और अब मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे बुरी नज़रों से ही देखते हैं। उसने बताया कि मैंने इस इंडस्ट्री को बहुत बार छोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये लोग इतने ताकतवर होते हैं कि ये आपको अपने चुंगल से निकलने नहीं देते और आपकी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। नाज़रीन कराम, हमारी ये वीडियो बनाकर आपको बताने का मकसद यही है कि आगे किसी और लड़की का हाल भी मियां खलीफा जैसा ना हो, और खासकर मुसलमान लड़कियों से ये लोग ये काम करवाकर इस्लाम को नीचा दिखाना चाहते हैं। हालांकि अल्लाह पाक का फरमान है वाला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ज़ना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। नाज़रीन कराम, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए जान पाकिस्तान टीवी को देखते रहें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।